وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو انبیاء سارے کے سارے محمد مصطفیٰ کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کروانے کے لیے سارے انبیاء کو جمع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا تو 7 صفیں بنی ہوئی تھی۔ فرمایا پہلی صفوں 3 صفوں میں انبیاء اور مرسلین تھے اور باقی 4 صفوں میں باقی انبیاء تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ معراج مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، پھر ایک فرشتے نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کو بلند کیا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے اور یہ کلمات کیسے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا، اللہ نے جب آپ کو اذان سکھلانا چاہی تو مسجد حرام سے اٹھوا کر مسجد اقصیٰ میں بلوا کر آسمانوں کی سیر کروا کے آپ کو اذان کا طریقہ سکھلایا ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول یہ وہ فرشتہ ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ جب سے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس فرشتے کو میں نے نہیں دیکھا، رب نے اسے ابھی پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے سامنے اسے اذان کہنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے اذان ہو گئی، اذان کے بعد تکبیر کہی گئی۔ اب سارے انبیاء منتظر تھے کہ کون مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب فقہ یہ کہتی ہے، جہاں امام متعین ہو نماز وہی پڑھاتا ہے، جہاں امام متعین نہ ہو وہاں امام کو متعین کیا جاتا ہے۔ فقہ یہ کہتی ہے، اگر سارے علماء کھڑے ہوں، سارے پڑھے لکھے کھڑے ہوں، پھر مصلی پہ اسے کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب صف انبیاء میں جناب آدم وعلم آدم الاسماء کلہا کا تاج اپنے سر پہ رکھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مصلی پہ اپنے محمد مصطفیٰ کو کھڑا کرتے ہیں اور بتا دیا صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم بھی میرا محبوب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ پھر ترتیب یہ ہے، اگر سارے عالم ہو پھر اسے مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ اب صف انبیاء میں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جو انہیں ہزاروں سال تک رب کی عبادت کی، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاری، لیکن رب کائنات نے مصلی پہ اسے کھڑا کر دیا جو رات کو جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو رب قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پاک پیغمبر رات کو تھوڑی دیر آرام بھی کیا کر، اتنا عبادت نہ کر کہ تیرے پاؤں پہ ورم ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سینہ کھولتا ہے، جب محمد مصطفیٰ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں کبھی تو یہ غم لحق ہو جاتا، ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کی روح اسی سجدے میں پرواز نہ کر جائے، محمد مصطفیٰ کی روح اسی قیام میں پرواز نہ کر جائے۔ یہ عبادت ایسی تھی، ایسی عبادت کسی نبی نے نہیں کی۔ سارے انبیاء موجود ہیں، سارے علم والے موجود ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو رب نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا، صف انبیاء میں عبادت گزار بھی میرا مصطفیٰ ہے، تہجد گزار بھی سب سے زیادہ میرا مصطفیٰ ہے، عبادت کرنے والا بھی سب سے زیادہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اچھا، سارے عبادت گزار ہوں، سارے تہجد گزار ہوں، پھر مصلی پہ کون آئے گا؟ فقہ کی ترتیب یہ ہے، فقہ کا اصول یہ ہے، جو اچھی قرات کرتا ہوگا، جس کا لہجہ اچھا ہوگا، جس کی تلاوت اچھی ہوگی، وہ مصلی پہ آئے گا۔ اب یہاں پر صف انبیاء میں
میں جناب داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں جو لہن داؤدی لیے کھڑے ہیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پرندے اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن رب کریم نے محمد مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے صف انبیاء میں سب سے اچھی قرات کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، سب سے اچھا لہجہ میرے مصطفیٰ کا ہے، سب سے اچھی تلاوت کرنے والا بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ اچھا سب ہی قاری ہو، سبھی تلاوت کرنے والے ہوں، سبھی کی قرات اچھی ہو، سبھی کا لہجہ اچھا ہو، پھر مصلی پہ کون آئے گا؟ فقہ کی ترتیب یہ کہتی ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ صف انبیاء میں مسجد اقصی میں سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سارے حسین کھڑے ہوئے ہیں، سارے مہجبی کھڑے ہوئے ہیں، جناب یوسف بھی چراغ حسن لیے ہوئے صف انبیاء میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن رب کائنات معراج کی رات صف انبیاء میں سے محمد مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دینا چاہتا ہے آج مصلی پہ وہ کھڑا ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے، جو حسینوں میں احسن ہے، جو جمیلوں میں اجمل ہے، جو سب سے اعلیٰ بھی ہے، جو سب سے بالا بھی ہے، جو سب سے برتر بھی ہے، جو سب سے زیادہ بزرگ بھی ہے، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ امامت میں سب سے اول میرا مصطفیٰ ہے، عبادت میں سب سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، عبادت میں سب سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، قرات میں سب سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، اور حسن میں سب سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور امام جب متعین ہو نماز وہی پڑھاتا ہے، اور امام جب مصلی پہ کھڑا ہو تو اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے آگے بھی کوئی نہیں، اور یہ امام بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے رب نے اتنی عظمت دی ہے، جب نماز پڑھا رہا ہوں تو میرے برابر بھی کوئی نہیں، میرے آگے بھی کوئی نہیں۔ رب کائنات کے محبوب مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کائنات نے بتا دیا صف انبیاء میں میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں اور میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں، سارے کے سارے صف انبیاء میں جتنے بھی انبیاء کھڑے ہیں وہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں۔